شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے مسلمانوں، آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے بڑھ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو جو آگے والا بندہ ہے جس کو گالی پڑ رہی ہے تو وہ اگر صبر کرے تو جو گالی دے رہا ہے سارا گناہ اسی پر جائے گا، یعنی کہ جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اور اگر حد سے وہ بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو وہ بھی پھر میرے خیال میں تو اس کا برابر کا شریک ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، پہلے نمبر پر ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمیں جو ہے دین اسلام میں یہ اجازت نہیں کہ ہم کسی کا الٹا نام بھی لیں اور اس کو جو ہے گالیاں بھی دیں۔ یہ بہت بری ایک بات ہے، اور انسان جو ہے وہ جب غصے میں آتا ہے یا عام روٹین میں بھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ تقریباً جن کو عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک گناہ کا عمل ہے۔ ہم بلا وجہ جو ہے گناہ بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کا دل بھی دکھاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ گالیاں دیں کسی کو بھی۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور نماز جو ہے سب سے پہلے اپنی زندگی میں لائیں۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 95% مسلمان جو ہے ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے ہمارے جو ہیں یہ حالات ہیں جو آج کل ہم سب کو نظر آتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے، گالی گلوچ سے ہمیں صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد، وہ ہے نماز۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پرہیزگار نہیں بنیں گے، تو ہم جو ہے گناہوں کی دلدل میں دھنستے جائیں گے۔ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دے گا تو ہم جو ہے مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ جائے گا اور ہمیں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اس دن سے ڈریں، آج ہی سے سچے دل سے توبہ کریں اور نماز کی باقاعدگی شروع کریں۔ بہت فائدہ ہوگا، عمل کریں۔ السلام علیکم۔